ایک طرف یہ ایشوز ہو رہے ہیں, آپ کا ڈیفنس جو ہے فالٹر کر رہا ہے, انڈیا کا ڈیفنس, ہم لوگوں کو اب ہر چیز پہ مورد الزام ٹھہرانے کی ان کو عادت ہو چکی تھی, لیکن اس بار تھوڑا ریڈ فورٹ کے اندر معاملہ ڈیفرنٹ ہوا. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف آپ انسٹیڈ آف یہ کہ انورڈز دیکھیں, اپنی غربت دور کریں, اپنی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں, اپنا جو آپ کے سلمز ہیں اس کو ختم کریں, اپنے ڈیفنس کو بہتر کریں, جو کہ پاکستان کو بھی کر رہے ہونا چاہیے, ان کو بھی کر رہے ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دونوں ممالک بہت سارے چیلنجز, سملر چیلنجز سے گزر رہے ہیں, جو کہ ہم کائنڈ آف اگر جنگ لڑنے کی بجائے اکٹھے ہوتے تو شاید اکٹھے مل کر کام کر رہے ہوتے. لیکن وہ الٹا افغانستان کے ساتھ مل کر کسی طریقے سے ایسا نیکسس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز کریں. یہ بات ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا پیسہ جو وہ افغانستان میں دہشت گردی پھیلانے میں لگا رہے ہیں وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگا سکتے؟ اگر اتنی عقل ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی جو آج انڈیا کی ہے. دیکھیں وہ جو ہے سوائے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے پیسے کمانے کے, اور اپنے عوام کو بھی اس نے ذلیل کرایا, اور ڈیفنس فورسز کو تو دیکھیں مروا رہے ہیں. کامبیٹ میں تو جہاز گرے, اب اس کے بغیر بھی گر گئے. اور افغانستان کی جو آپ نے بات کی دیکھیں, وہ انڈیا کے تمام ہمسائے اس سے تنگ ہیں, کوئی انڈیا کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں ہے. اور ایران سے جو پینگے بڑھا رہے تھے, اب ایران نے بھی ان کے پاسپورٹ کو کہا کہ ہم بغیر ویزے کے نہیں آنے دیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ افغان جو طالبان رجیم ہے وہ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے, اور سب چیزیں دیکھ کے. اور وہاں ان کے جو پہنچ گئے یہ جو منسٹر آف انڈسٹریز اور کامرس ہیں, نور الدین عزیزی صاحب, امیر خان متقی تو 6 دن کا وزٹ پہ گئے تھے, یہ 5 دن کے وزٹ پہ چلے گئے. دیکھیں پورا ہفتہ وہاں بیٹھ کے گزار رہے ہیں, اور انڈیا ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایئر کارگو سروس شروع کر دیتا ہوں. وہ عقل کے اندھو, ایئر کارگو سروس شروع کرو گے تو فاصلہ کتنا آپ کو افغانستان سے؟ دیکھیں اگر چابہار سے بھی آتے ہیں تو کم از کم 1,500 کلومیٹر کا سفر ہے. پھر چابہار سے افغانستان کا فاصلہ دیکھ لیں, کندھار کا, وہ 1,500 کلومیٹر وہ ہے. پھر کابل پہنچتے پہنچتے تو 2,000 یہ لگا لیں, تو 3,500-4,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ایئر کارگو چلاؤ گے یا بحری جہاز سے آؤ گے. پاکستان کے ساتھ تو دیکھیں ان کے شہر کندھار اور جلال آباد مطلب آدھے گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں. 60-70-80 کلومیٹر میکسیمم فاصلہ ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے 2,640 کلومیٹر کا بارڈر ہے. انڈیا کے ساتھ تو بارڈر ہی نہیں ہے. بھائی آپ پاکستانی کی دشمنی میں افغان طالبان یا انڈیا یہ تو کر سکتا ہے, کب تک سسٹین کرو گے؟ تو انڈیا کی قیادت کو چاہیے کہ نبو چڑھانے ناریل توڑنے چھوڑیں. یہ جو توہم پرستی کرتے ہیں کہ اس پہ رفیل پہ بھی نبو چڑھا رہے تھے اور ناریل توڑ رہے تھے, اور تیجاز پہ بھی کرتے ہیں. رفیل کے اوپر ایک اور ایشو تھا عتیب صاحب, وہ یہ ایشو بھی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم انٹیگریٹ نہیں ہو سکا. ہمارا طیارہ لے لیا آپ نے, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آپ نے اس کے اوپر لگا لیے, لیکن آپ کہہ رہے الٹیمیٹلی 3 رفیل طیارے, 5 رفیل طیارے جتنے بھی گرانے کے بعد, مطلب ہمارا جو ان کے ساتھ کاؤنٹ ہے وہ 6-0 کا ابھی بھی مینٹینڈ ہے. سو اتنے طیارے گرانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کا انٹیگریٹڈ نہیں تھا سسٹم؟ نہیں, اپنا انیکا یہ بالکل غلط بیانی ہے. یہ دیکھیں جو اپنا رفیل ہے اس کی کمپلیٹ ہو گئی تھی انڈکشن بائی جولائی 2022. انہوں نے 3 سال لگائے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی انٹیگریشن میں, اور انٹیگریشن ہوئی ہے ان کی, یہ نہیں کہ انٹیگریشن نہیں ہوئی. انہوں نے اکوپمنٹ کی انٹیگریشن کر دی, اسرائیلی ان کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں وہ سارے موجود تھے, تو دیر از نو کوشچن کہ یہ انٹیگریٹ نہیں ہوا ہوا سسٹم. دا پرابلم واز کہ وہ اتنے ان کا مقابلہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ تھا نا. تو پاکستان ایئر فورس کے سامنے تو وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے, نہ پریویسلی کھڑے ہو سکتے تھے, نہ آج نہ فیوچر میں کھڑے ہو سکیں گے. یہ ہمیشہ سے کیا کہتے ہیں ان کی کوشش رہی ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. they've got the best possible equipment that was available in the form of Rafale, اور اس کا ہم نے جس طریقے سے اس کے ساتھ جو کیا ہم نے, وہ ہماری پروفیشنلزم, ہماری جو لیڈرشپ ایئر فورس کی, جو ہمارے پائلٹس ہیں, صرف ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. they could not match the professionalism of Pakistan Air Force. اور یہ کہنا کہ جی انٹیگریٹ نہیں ہوا, یہ بالکل غلط بات ہے. 3 سال بہت عرصہ ہوتا ہے, 3 سال میں اس کو اچھی طریقے سے انہوں نے انٹیگریٹ کیا, بٹ they did not imagine کہ جو پاکستان ایئر فورس ان کے ساتھ کرے گی وہ ان کے ساتھ ہوا. یعنی losing 6 aircraft is not a joke, that too within an air battle of 1 hour. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کو وہ کور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے ان کی ایئر فورس ڈاؤن سلائڈ بہت عرصے سے شروع ہوا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا, دی اماؤنٹ آف ایئر کرافٹ جو انہوں نے لوز کیے ہیں, دی اماؤنٹ آف پائلٹس دیٹ ہیو بین killed in the last since 1947, it's a huge number. کسی دنیا کی کسی ایئر فورس کا اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہے.
Right. जो इंडियन एयरफोर्स का है। Absolutely, and that has been very evident for the past 5 years especially. लेकिन जल्द साहब closing remarks. इंडिया को इस टाइम पर करना क्या चाहिए with regards to पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अपने इंटरनल मामला? देखिए, करना तो ये चाहिए जो रैशनली है, एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर रहे। साउथ एशिया में सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है, देखिए, और सार्क भी नहीं चल रही बिकॉज उसमें है कि यूनानिमसली पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज, लेकिन दिल और देखें मतलब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इंटरनेशनल मसाइल हैं, वो यूएन के रेजोल्यूशन पे हैं। कश्मीर का मसले का मैं जिक्र कर रहा हूं और उसको हल करें। और उसके साथ देखें इनकी जो आबादी है 1.5 अरब की, उनको फुल एक्सेस मिल जाती है हमारे थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट में जाने की और इवन चाइना से तिजारत करने की। बट मोदी जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं, कम अकल है और पूरी अवाम को उसने जो है ना एक वॉर हिस्टीरिया में उसको डाल दिया है। अब जो जहाज की आप बात कर रही हैं, देखिए आप तो 6 का, ट्रम्प तो 8 कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 8 गिराए हैं उसके। तो इसलिए पाकिस्तान को ये अंडरमाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के मिलिट्री की तारीफ कर रही है। तो अगर उन्हें ज्यादा भी अकल हो तो हमारे साथ मसले हल करें और एक अच्छे हमसाये की तरह रहे। Got it. Well, we'll keep on discussing these things. Thank you very much, General Tariq Saab, for joining me in the program.